People around the world regularly struggle through periods of environment. The United Nations undertakes global humanitarian efforts to try to Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم. میرا نام دورانی ہے اور میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی طرف سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. کچھ دن پہلے میرے سامنے سے ایک نیوز گزری کہ کراچی میں یا سندھ میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ لڑکی نے جو ہے سوسائڈ کی ہے، اور وہاں پہ جب انہوں نے پولیس کو انفارم کیا تو پولیس وہاں پہ پہنچ کے بھی اس نے ڈیڈ باڈی کو وہاں سے نیچے نہیں اتارا، اور ایون کہ آؤٹ سائڈر لوگ جو ہے وہ ان کے ویڈیوز بناتے رہے، بے حرمتی ہوتی رہی. تو کوئی جو بھی ہوا، میرے اس میں یہ ٹھیک تو نہیں ہوا. انسانی حقوق کی ہم بات کرتے ہیں تو پہلے تو ہمیں خود بھی یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ اگلے کو کیا حقوق دینے ہیں، اگلے انسان کے ہمارے اوپر کیا حق ہے. رشتے ہوتے لائک اگر ایک کوئی بھی بندہ ہوگا تو وہ یا تو ایک اچھا باپ ہوگا، یا ایک اچھا بھائی ہوگا، یا ایک اچھا شوہر ہوگا، یا ایک اچھا بیٹا ہوگا. تو اگر اس میں یہ ساری کوالٹی میں کوئی ایک کوالٹی بھی نہیں ہے تو پھر اس کو ہم درندگی کا نام دیتے ہیں. وہ اس معاشرے کے لیے ایک ناسور ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنے پوزیشن میں نہیں آتا تو پھر اس کے لیے عدالتیں ہوتی ہے، قانون ایکٹیو یا امپوز کرنے والے ادارے ہوتے ہیں. تو ہم کہاں جائیں؟ فلیئرز اتنی زیادہ ہے. ڈپارٹمنٹس کے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. سب سے پہلے جیسے آپ ایئرپورٹ سے کسی ملک کے لیے فلائی کرتے ہیں تو آپ ایئرپورٹ پہ جا کے دیکھیں. میں کسی بھی کنٹری میں جاتا ہوں تو مجھے وہاں کے ایئرپورٹ کے سٹاف سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میں کس کنٹری میں آ گیا ہوں. مجھے اتنی ریسیپشن، اتنی رسپیکٹ ملتی ہے وہاں پہ، مجھے اتنا بولڈ کیا جاتا ہے کہ میں ہر چیز صاف صاف ان کے سامنے بول دیتا ہوں، اور مجھے وہاں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو میں نے جتنی کنٹریز ٹریول کی ہے میں ان کی بات کروں گا. تو اپنے ملک میں جب ہم واپس آتے ہیں تو مجھے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کافی خوف سے گزرنا پڑتا ہے. کیا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ جو مجھے لگتا ہے کہ کافی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، بٹ ان کو کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ کہاں جائیں، کہاں پہ اپنی شکایات دیں. ایئرپورٹ کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ مس بیہیو ہوتا ہے. ایئرپورٹ کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ کافی ڈپارٹمنٹس ہیں، سول ایویشن ہے، اور بھی کافی، میں نام نہیں لے سکتا ہوں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میڈیا تو یہاں پہ یا کوئی بھی بندہ یہاں پہ یہ سمجھتا ہے کہ جی ہم آزاد ہیں. ہم بہت ساری چیزوں کو میں ایوائڈ کرتا ہوں. دا ریزن از دیٹ کہ میرے بھی ایک فیملی ہے، میں بھی ان چیزوں کو دیکھتا ہوں. لیکن اگر میرے پاس کوئی کمپلین آئے گی تو ان کے لیے تو میں ہر جگہ تک جاؤں گا. بٹ ابھی ایٹ سیلف میں کسی چیز پہ کسی ڈپارٹمنٹ کا نام لیتے ہوئے لازمی بات ہے وہ ڈپارٹمنٹ میرے اوپر ایکشن لے سکتا ہے. تو پیچھے سے میں اس چیز کو بھی ہائی لائٹ. اب ایئرپورٹ کے اندر آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ آپ کو کون کون سے ڈپارٹمنٹ کو فیس کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر کوئی مس بیہیو بھی ہو جائے تو اگر اللہ نہ کرے کوئی بندے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے جہاز کے اندر، مطلب ایئرپورٹ کے اندر، تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ کرمنل ہو. پھر ہمارے ادارے ان کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، پھر ہمارے سامان جو ہے وہ ہمیں کس طرح وہ لوگ دیتے ہیں. تو یہ بہت سارے فلیئرز ہیں. ایئرپورٹ پہ ڈیفینیٹلی وہی بندہ جاتا ہے جو اپنی اسپینڈنگ کرتا ہے، جو کسی اور کنٹری میں جاتا ہے تو اس کنٹری میں جا کے اس کو اچھا لگتا ہے. اس لیے ہمارے بڑے، وہی میں پھر ویسی چیز کو ریپیٹ کروں گا کہ ہمارے بڑے یہاں سے کیوں بھاگتے ہیں باہر. ریزن یہی ہے. میں آج وہ میڈیکل لڑکی کے بارے میں جنہوں نے سوسائڈ کیا، بہت دکھ ہوا. اور میرے پاس کیونکہ یونیورسٹی لیول کے کافی کمپلینٹس ہیں، ایسے کیسز پاس میں کافی ہوئے، کافی اسٹوڈنٹس مرے اس طرح، بعد میں ہمیں کوئی بھی پتہ نہیں چلا. یہ ہماری میڈیا کے فلیئرز ہیں کہ وہ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں. جو بھی کیس سامنے آتا ہے وہ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، سب ان کو پکڑتے ہیں، لیکن اس کے ڈیپتھ تک نہیں جاتے کہ اس کیس کا بعد میں کیا بنا. ہمارے جو بھی چیزیں ہیں ان کے جو بڑے بیٹے ہیں ان کو کنٹرول کرنے والا جو ہے، ہمارے ملک کی بدنصیبی یہ ہے کہ جس چیز کو بھی جو بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہ ہڈن ہوتا ہے.
وہ سامنے نہیں ہوتا، تو اس کو ہم مافیا کا نام ہی دے سکتے ہیں۔ آپ کی اگر بجلی گھر میں چلی جاتی ہے، وہ کون لے کے جاتا ہے؟ کیا وہ آپ کو پتہ ہے کہ کون لے کے جاتا ہے؟ آپ تو آپریشن آفس کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں کہ جی یہ آپریشن کا کام ہے، ایک ایس ڈی او وہاں بیٹھا ہوتا ہے یا کوئی سٹاف ہوتا ہے، آپ کو گرڈ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لوڈ شیڈنگ جو ہوتی ہے، جو لائٹ جاتی ہے وہ گرڈ سے جاتی ہے، تو آپ لوگوں کو تو گرڈ کا بھی نہیں پتہ ہوگا کہ گرڈ جی ہم نے گرڈ کے پاس جانا چاہیے۔ گرڈ کا ایک علیحدہ ایس ڈی او ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ جگہ ہوتی ہے، تو وہاں تک کسی کا بھی ایکسیس نہیں ہے، وہاں ریسٹرکشنز ہیں جی ہم نہیں جا سکتے۔ تو لیکن ان کا ایک سیل تو باہر بیٹھ سکتا ہے، وہ تو لوگوں کی کمپلینٹ لے سکتا ہے، لوگوں کو سیٹسفائیڈ کر سکتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے پاس بجلی کم ہے، تو دیٹس وائی ہم تھوڑی سی بجلی اسی طرح آپ لوگوں میں بجلی کا جو ہے جو کمی ہے اس کو ہم اسی طرح پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن چلو پولیس کو آپ دیکھ لیں، عدالتوں میں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ آج میں نے ایک نیوز دیکھی کہ عدالت میں جی کوئی مسئلہ ہوا تھا کچھ دن پہلے، کوئی ڈی سی کو اور اس طرح کے لوگوں کو انہوں نے جو متعلقہ جج صاحب ہے، تو آج وہاں پہ وکلاء برادری نے جی ان کے آفیسز کو تالے لگا دیے، جو میں نے چھوٹی ایک کلپ دیکھی۔ اور میں آج کیونکہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں کہ جو بھی ہماری عدالتیں ہیں، وکلاء برادری ہے، پولیس ہے، جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، ان سب میں انہوں نے کیا کیا ہے، جو پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے بھی ہیں، لائک آپ کسی دکان سے کوئی الیکٹرانکس کی چیز لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ ہمارا کیا ہوتا ہے، بچوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز کے لیے کوئی چیز لے لی، تو آپ اگر کسی الیکٹرانکس کی دکان سے کوئی چیز لیتے ہیں اور وہ گھر لا کے وہ چیز کام نہیں کر رہا ہوتا، پراپر نہیں چل رہا ہوتا، آپ نے اس کی ایک باقاعدہ پیمنٹ دی ہے، ایکسٹرا آرڈنری پیسے دی ہے، تو جب وہ چیز آپ لے کے آتے ہیں تو اگر آپ زیادہ سے زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اس دکاندار کے ساتھ آپ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو وہ اپنے صدر کو فون کرتا ہے، وہ کہتے ہیں جی صدر میرے پیچھے تو ایک تنظیم ہے ہماری، تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان تنظیموں کو ختم کرے، یہ وائلیٹ کرتے ہیں انسانی حقوق کو، کیونکہ وہ لوگ آ جاتے ہیں اور وہ ان پہ اتنا پریشر بلڈ کرتے ہیں۔ وہ صدر کون بنتا ہے؟ صدر وہی بنتا ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی میں نے کسی صدر کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ انسانیت پہ جا رہا ہو، وہ اس انسان کو پیورٹی دے کہ جی آپ کو چیز غلط دی گئی ہے، آپ بالکل ٹھیک ہے، یہ جو جس کی شاپ ہے یا جس جگہ سے آپ نے جس دکان سے آپ نے یہ چیز لی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایسے میں نے بہت کم دیکھا ہے۔ ایئرپورٹ کے اندر ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے، اگر کچھ بھی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جاتا ہے سارے مافیا اکٹھا ہو جاتا ہے، سارا مافیا آپ کے اگینسٹ ہو جاتا ہے، پولیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ، پولیس تو ویسے ہی کچھ نہیں بگاڑ سکتی کسی کی چیز۔ ہاں چھوٹے موٹے جو پکڑ لیتے ان بیچاروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو سلسلہ کیا ہے کہ آج کل جو وائلیشن ہو رہی ہے پولیس کے اندر ہو رہی ہے، ایئرپورٹ کے اندر ہو رہی ہے، کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر نہیں ہو رہی؟ تبھی تو ہم بھی مجبور ہو گئے، ہم آپ کے سامنے آ گئے کہ آپ لوگوں کے پاس بھی ایک پلیٹ فارم ہے، ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں ہمارے پاس تاکہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی دیکھیں یہ جو ہماری بچے ہیں یونیورسٹی، اس پہ میں نے باقاعدہ ایک ابھی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے آئی بھی ہوگی، آپ لوگ بلکہ سرچ بھی کر سکتے ہیں، میں نے اس پہ بات کی، اور یہ اسی کے بعد یہ معاملہ جو ہے، یہ مسئلہ جو ہے ہمارے سامنے آ گیا کہ ایک بچی نے جو ہے وہ اپنے روم کے اندر سوسائڈ کیا۔ اب اس کے پیچھے کیا ہے، یہ کب ہمیں پتہ چلے گا؟ آج جو ہے سی ایم نے جو ہے وہ تحقیقات کا حکم دیا، اتنا لیٹ کیوں؟ اس کے پیچھے اسی ٹائم انہوں نے وزٹ کیوں نہیں کیا؟ میں اگر مجھے کوئی سلیکٹ کرے گا، میں اگر عوامی نمائندہ ہوں گا تو میں امیجیٹ اپنی ساری چیزیں چھوڑ کے اس طرح کی چیزوں پہ لازم پہنچوں گا اور میں خود اس چیز کو آبزرو کروں گا۔ تو یہاں پہ پھر کمیٹیاں بنائی جاتی ہے، پھر ان کمیٹیوں کے رپورٹس کس کو دیے جاتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں ہے، کسی بھی کیس کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ میں نے کچھ میڈیا کے میرے دوست تھے، ڈیفرنٹ چینلز کے لوگ تھے، تو میں نے ان کو ساتھ کچھ پرابلم شیئر کی، میں نے کہا اس پرابلم کا کیا بنا، اس کا کیا بنا، انہوں نے کہا جی ہم نے تو بس ہم گئے، انہوں نے ہمیں چائے پلائی اور بس ختم ہو گئی بات۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہر چیز ہی الٹی ہے،
یہاں پہ ہر چیز بگڑا ہوا ہے، کوئی بھی چیز اپنی جگہ پہ نہیں ہے۔ ان چیزوں کو لانے کے لیے آپ لوگوں کو ہی ایفرٹس کرنے پڑیں گے، آپ لوگوں کو آگے بڑھنا پڑے گا، آپ لوگوں کو ہی آگے آنا پڑے گا۔ میں آپ کو پھر یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جو بچیاں ہماری یونیورسٹی کے اندر جا رہی ہے ان کی ایون عزتیں محفوظ نہیں ہیں، یہ میں بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں۔ اور پاس میں ایسی کافی چیزیں رائز بھی ہوئی ہے، اور پاس میں آپ لوگوں کو کافی ایسی نیوز بھی ملی ہے کہ یونیورسٹی لیول پہ کیا ان کے ساتھ ہوا ہے، اور کافی لوگوں نے یہ چیز ہائی لائٹ بھی کی ہے۔ لیکن اگر آج ہماری کوئی بچی پولیس کے پاس جاتی ہے، کیا ہمارے پولیس کا سٹینڈرڈ اتنا ہے کہ وہ بچی جا کے وہاں پہ اپنا کمپلین ایڈمٹ کرے؟ کیا وہ اتنی بولڈ ہو سکتی ہے؟ لاسٹ ٹائم ایک واقعہ میں نے سنا تھا کہ پشاور کے اندر ایک لڑکے کے اوپر امریکہ سے جو ہے ایف بی آئی نے ایکشن لیا، اور یہاں ایف آئی اے نے ایکشن لیا اس لڑکے کے اوپر۔ تو ایف بی آئی کے ادارے جو ہے یا وہاں کی جو پولیس ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ لوگوں کو انہوں نے اتنا بولڈ کیا ہوا ہے کہ لوگ اپنے کمپلین ایزیلی جا کے وہاں بتاتے ہیں ان کو، اور وہ لوگ اس پہ ایکشن لیتے ہیں۔ اگر یہی کمپلین میرے ملک میں کی جاتی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یورپ کے کسی کنٹری میں وہاں کی جو ایجنسی ہے وہ جاتے اور وہ وہاں پہ ہماری کمپلین کو اتنی پیورٹی دیتے؟ نہیں، یہ ہم لوگوں کے فیلیئرز ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے جتنی وائلیشن ہو رہی ہے، تو وہ جن کو نظر آتا ہے اور جو احساس رکھنے والے لوگ ہیں تو وہ یہاں سے بھاگ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو آنا، مطلب جیسے ہم ایجوکیشن پہ بات کریں، ایئرپورٹ پہ بات کریں، اچھا جیسے میں مافیا کی بات کرتا ہوں، تو آپ ایون یہ کہ جب آپ کی گاڑی کہیں پہ بھی کھڑی ہوتی ہے یا آپ اپنے فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں تو بھکاری آ جاتے ہیں، تو آپ نے اتنے بھکاری ایک ساتھ، اگر آپ ایک بھکاری کو کچھ دیتے ہیں تو وہ جا کے اوروں کو بتا دیتے ہیں، اور آپ کی گاڑی کے پیچھے ایک لمبی لائن لگ جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ نوٹ کریں، آپ کسی بھکاری کو آپ تھوڑا سا کچھ بات کریں، یا میں ایکچولی ایک بھکاری کو میں نے ایک جگہ پہ تھوڑا سا کوٹ کیا، میں نے اس کو باتیں سنائی، میرے پیچھے پوری بھکاریوں کی ایک مافیا لگ گئی۔ انہوں نے مجھے دھمکیاں دی کہ سر اگر آپ نے ہمارے خلاف کوئی بھی بات کی تو ہمارا اتنے جگہوں پہ ہمارے لنکس ہیں، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ پھر اگر آپ اس کے علاوہ جو ہے اور چیزوں میں چلے جائیں تو یہ لنکس، یہ مافیا، یہ اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ میں کس کے پاس جاؤں؟ آپ لوگ کتنے مسئلوں کو فیس کر رہے ہیں؟ آپ لوگ اپنے بچوں کی شادیوں میں کتنے مسئلوں کو فیس کرتے ہیں؟ کوئی بھی آ کے آپ کی گھر پہ دعویٰ بول دیتے ہیں، آپ کی عزتوں پہ دعویٰ بول دیتے ہیں، آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ ایک نام جو آتا ہے وہ صرف پولیس کا آتا ہے، اور پولیس، ہمارے تھانوں کی حالت دیکھیں، ہمارے پولیس اسٹیشنز کی حالت دیکھیں، ہمارے پولیس اسٹیشن کے اندر لوگوں کی حالت دیکھیں۔ میں تو تصور بھی نہیں کروں گا کہ میرے گھر کی کوئی فیمیل یا میرے گھر کے میرے بچے یا کوئی بھی اس در جائیں، تو پھر میں اپنے کمپلینٹس کہاں لے کے جاؤں گا؟ میرے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوگی تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کو، پولیس اور یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے، ان کو تو کم از کم ان کے لیے ایک پراپر ایک انویسٹیگیشن ٹیم ہونی چاہیے جو ان کو چیک اینڈ بیلنس ان کے اندر رکھے، ان کے اوپر نظر رکھے۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جی راستوں میں اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ لگا ہوا ہے، وہ لگا ہوا ہے۔ جب اللہ نہ کرے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی مسہیپ ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، کتنے فیلیئرز ہیں۔ یہ چیزیں جسٹ دکھانے کے لیے ہے، کام ان سے کچھ نہیں لیا جا سکتا، نہ ہمیں کوئی ایکسس ہے۔ تو یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے رائٹس کے لیے اٹھیں، میں بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، اور آئیں۔ آپ لوگوں کو کوئی بھی پرابلم ہو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے 18 یا 20 گریڈ کے آفیسر کا نمبر آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، ان تک ایکسس آپ لوگوں کو ہونا چاہیے، اور ان سے آپ لوگوں کو بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس آفیسر کا کام ہے کہ وہ آپ لوگوں کو کس طرح بولڈ ہو کے اپنے سامنے بٹھائیں، آپ لوگوں کو کرج کریں تاکہ آپ اپنی کمپلین ان تک ایڈمٹ کریں، اور وہ آگے بھی جا کے آپ کی کمپلینٹ کا مداوع بھی کرے۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے کسی نیچے ورکر کو بلائے، ان کو حوالے کرے اور وہ چیز ختم ہو جائے۔ اور آپ لوگ اس چیز کو دیکھ کے کہ بھئی یہ آفیسر تو بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے مجھے اپنی اچھی ریسیپشن دی۔ ریسیپشن نہیں، میرے کمپلینٹ کا کیا ہوا؟ کیونکہ میں آیا ہوں، اگر آپ نے مجھے اچھی ریسیپشن دی ہے، یہ آپ کا بڑا پن ہے،
لیکن میں جس کام کے لیے آیا ہوں اس کام کا کیا بنا. اس طرح ہمارے یہ بچے یونیورسٹیوں کے اندر جو سوسائڈ کرتے ہیں تو وہ ان کو کون دیکھ رہا ہے؟ اس سے پہلے کافی بچوں کی سوسائڈس کی میرے پاس بھی رپورٹس ہیں، بچے مرے بھی ہیں، تو کافی فیلیئرز ہیں. اور میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں، اس کی مذمت کرتا ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.